سورۃ الذاریات ہے 26ویں پارے کی آخری سورۃ الذاریات، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات کا آج الحمدللہ دوسرا درس ہے۔ آیت نمبر 25 سے تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے تو فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ سلام دراصل سلامتی ہے۔ آنے والا اپنے آنے سے میزبان کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تم سلامتی میں رہو گے، امن و امان میں رہو گے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو ایک طرف سلامتی سے سلامتی کا پیغام دینا ہوتا ہے، امن و سلامتی کا پیغام، اور دوسری طرف اس سلام سے دعائیں دینی ہوتی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ، نیکیوں کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک سلام کے ذریعے سے کئی نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں، سنتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو سلامتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے سلام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، رواج پا گئے ہیں، دوسروں کا دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں، صبح کے اٹھتے وقت گڈ مارننگ، گڈ نائٹ۔ اس کے علاوہ خدا حافظ، یہ سارے سلام سے باہر ہیں، ان کی کہنے میں نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی سلامتی کی دعائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اس سلام کو، جو کہ مسنون ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، قوم، یہ لوگ منکرون، انجانے معلوم ہو رہے ہیں، کیونکہ فرشتے تھے، انسانوں شکل میں آئے تھے، یقیناً انجانے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انتظار میں نہیں رہے کہ وہ مجھے تعارف کرائیں گے تو میں ان کا اکرام کروں گا، ان کے لیے کھانا لے کر آؤں گا، بلکہ بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر مہمان کے اکرام کے لیے اٹھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فراغ، چپکے سے اٹھے، بتا کر نہیں اٹھے، آرام سے اٹھے، خاموشی سے اٹھے، پوچھا نہیں چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، پوچھنے کا انتظار نہیں کیا، نہ ہی بتانے کا انتظار کیا، بلکہ تعارف بھی نہیں ہے، لیکن ایک عادت ہے کہ آنے والے کی مہمانی کرنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، تو جلدی سے جھپکے سے اٹھے۔ تو پہلا ادب تو یہ معلوم چلا کہ جب ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے آئے، ہمارے پاس کوئی ملنے آئے، کھانے کے لیے ملنے آئے، تو پوچھنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے، بغیر پوچھے فوری طور پر جو موقع کے لحاظ سے گھر میں سب سے بہتر چیز ہو، اس کے سامنے چپکے سے جا کر حاضر کر دینی چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے مہمان ایسے ہوتے ہیں جو شرمندگی کی وجہ سے، یعنی شرم کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں، جبکہ ان کو بھوک بھی ہوگی، وہ نہیں کہیں گے نہیں کھانا،
پیاس لگ رہی ہوں گی نہیں بولیں گے پانی کا. تو اس وقت میزبان کی سمجھداری دکھتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے بغیر خام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چپ کیسے، اپنے جانے کا بتایا نہیں، چپ کیسے جا رہے ہیں. اور گئے اور گھر میں جا کر دیکھا سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو ان کو ایک موٹا سا بچھڑا ملا، اس کو فوری طور پر ذبح کر دیا اور جلدی جلدی کام کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کتنی تیزی سے کام کیا ہوگا. ذبح کرنا، گوشت بنانا، پھر اس کو ہانڈی چڑھانا، پھر پکانا، پکنے کے بعد تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے لے آنا. فقربہ الیہم، اللہ تعالیٰ فرمارے ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا. یہ جب ہوتا ہے جب انسان کے دل میں کھلانے کا شوق ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں، سب کو نہیں ہوتا یہ شوق. جو بات سچی ہے وہ کہہ دینی چاہیے. کھلانے کا شوق بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. یہ ذوق ہے اچھا کھلانا، اچھا کھلانے کا شوق. بہت ساری دعوتوں میں جانا ہوتا ہے تو کھانا کھانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذوق نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کے کھانے میں ایسی لذت کہ وہ پکاتے بڑے اہتمام سے ہیں اور وہ بڑی دل سے پکاتے ہیں اور دل سے کھلاتے ہیں، تو کھانے والے بھی پھر خوب جی بھر کے کھاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف لے گئے اور جو سب سے اچھی چیز دکھی وہ بچھڑا تھا. اس کو جلدی سے ذبح کیا، پوچھا نہیں، جلدی سے ذبح کر کے تیار کر کے فقربہ الیہم ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. فقال الا تاکلون، دیکھا کہ وہ لوگ کھا نہیں رہے تو کہا کہ الا تاکلون، کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں. یعنی کھانے پر ابراہیم علیہ السلام ان کو اصرار نہیں کر رہے کہ ہاں کھاؤ. یہ بھی مہمان کے اکرام کے خلاف ہے نا کہ کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو، بلکہ کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، یعنی کھا لیں، اچھا لگے گا، آپ کھائیں گے مجھے خوشی ہوگی. یہ الفاظ مہمان کو کھانے کی طرف متوجہ کرنے کا اس سے بہتر الفاظ تو کوئی نہیں ہو سکتا. قال الا تاکلون، کیا آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، کھائیں. فاوجس منہم خیفہ، جب وہ لوگ کھانے سے ہاتھ روکا رکھا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرائے. ابراہیم علیہ السلام فاوجس مانے اپنے دل میں، خیفہ مانے خوف محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی زیادہ یعنی اتنی شرافت تھی، شرافت کا زمانہ تھا کہ کوئی دشمن، چور، ڈاکو کسی کا کھا کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یہ وہاں چیز تھی. حضرت علیہ السلام نے کہا یہ میرا کھا نہیں رہے، ایسا لگتا ہے مجھے نقصان پہنچائیں گے. دل میں یہ ڈر ہوا، کیونکہ وہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی کا نوالا روٹی پیٹ میں اتار لیتا تو پھر اس کو نقصان نہیں دیتا تھا. اس کو نقصان نہیں، یا تو یہ ہوتا نا چائے پی کر چوری کرتے ہیں، کھانا کھا کر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اپنے ہو کر زندگی بھر ان کے ساتھ رہتے رہتے چوری کرتے، نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پہ اتنی شرافت تھی کہ جب کسی کا نمک کھا لیتے تو اس کو نقصان نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کی میرا کھا نہیں رہے، اس کا مطلب مجھے نقصان پہنچائیں گے. فاوجس منہم خیفہ، فرشتوں نے فوراً سمجھ گیا، کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وبشروہ بغلام علیم، ہم دو کام لے کر آئے ہیں. ایک تو ایک عرصے سے آپ کے دل میں خواہش ہے بیٹے کی، تو ہم بشروہ، بشارت اور خوشخبری لے کر آئیں، بغلام علیم، خوشخبری لائیں ایک ایسے بچے کی، علیم جو بڑا عالم ہوگا. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ تھی حضرت سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق تھے. تو یہ حضرت سارہ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے. تو بشارت دی کہ ہم ایک تو اس کام کے لیے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی کھڑی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، آواز محسوس کری کہ مجھے بچے کی بشارت دی جا رہی ہے. تو خوشی میں کہنے لگیں فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، نہیں اپنے چہرے کو خوشی سے، فسق کا بجا مانے مار رہی ہیں. خوشی دے عورتیں کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، جیسے ہاتھ پیٹتے ہیں نا، یہ کیسی بات کر رہے ہو. تو وہ اپنا چہرہ پیٹ رہی تھی خوشی سے اور کہنے لگی وقالت عجوز عقیم، میں تو ایک بوڑھی بانجھ عورت ہوں، مجھ سے کہاں بچہ ہوگا. ایک طرف خوشی بھی ہے کہ بچے کی خوشخبری مل رہی ہے، اولاد کی خوشخبری،
زندگی میں انسان کو جو بڑی خوشی ملتی ہیں ان میں سے ایک بڑی خوشی اولاد ہے، اور پھر اس خوشی کے بعد اولاد اگر سعادت مند فرما بردار ہو تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں خوشی کی بڑی تمنا تھی کہ بیٹا ہو جائے، اولاد ہو۔ تو جب اولاد ہوئی تو ایک طرف تو خوشی اور ایک طرف حیرانگی کہ اس عمر میں تو خوشی کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور حیرانگی کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں۔ فرشتوں نے کہا قولوا کذالک قال ربک، تمہارے پروردگار نے ایسے ہی فرمایا ہے، کذالک ایسے ہی کیا، قال ربک تمہارے رب نے ایسے ہی کہا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے ایسا کہہ دیا تو اب ایسا ہی ہوگا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسا بیمار شفا پا جائے گا، یہ تو لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ تو ہماری سوچ ہے، یعنی ہم چیزوں کو دیکھ کر مایوسی کے، نا امیدی کے اور نہ ہونے کے فیصلے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تجربہ ہی نہیں ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تو فرشتے کہتے ہیں قولوا کذالک قال ربک، مانا کہ زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بوڑھی عورتوں سے بچے نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے کہا ہوں گے تو اب ہوں گے۔ حضرت سارہ زمانے کو دیکھ کر بات کر رہی تھیں کہ بھئی ایسا ہوتا نہیں ہے، واقعی بوڑھی عورتیں، اللہ کا نظام ہے کہ اس عمر میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ہوگا اب، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بڑے حکمت والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ایک کام تو کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو رہا تھا صرف یہ بچے کی خوشخبری دینے نہیں آئے بلکہ کوئی اور کام بھی ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت آسمانوں سے نیچے آئی ہوئی ہے، ایسے نہیں آئی، کسی خاص کام کے لیے آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کس مہم پر آئے ہو، خطبکم کیا خاص معاملہ لے کر آئے ہو، ایھا المرسلون اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ انہوں نے کہا قالو انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں بھی قریب قریب تھیں، زمانہ بھی ایک تھا، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ایک ہی نبی پوری دنیا میں آئے، بلکہ ایسا ہوتا رہا کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کئی نبوت کی ذمہ داریاں ایک ساتھ دیں، یعنی ایک وقت میں دنیا میں ایک ساتھ کئی انبیاء علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے، ایک اس علاقے میں، اس ملک میں، ایک اس ملک میں، ایک اس خطے میں، ایک اس خطے میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی آپس کی کافی گہری رشتہ داریاں بھی تھیں، قریبی رشتہ داری تھی اور قریبی علاقہ تھا اور ایک ہی زمانہ تھا، یعنی دونوں کی نبوت کا زمانہ ایک ہی تھا۔ تو حضرت علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم لوگوں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ، مجرم لوگ ہیں نا، اب کریں گے کیا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں گے، لنرسل مانے برسائیں گے، حجارہ پتھر، من طین پکی مٹی کے سخت پتھر ان پر ہم برسائیں گے، اور کیا کہا مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہوگا۔ مسومتاً مانے نشانی بھی لگی ہوگی کہ یہ پتھر اس بدبخت کو لگے گا، یہ پتھر اس مجرم کو لگے گا، اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی لگا کر بھیجی تھی۔ اب سوال ہے وہ پتھر کہیں گرے گا، مجرم کہیں ہے، وہ پتھر اس کا پیچھا کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے نا، ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ پتھر گرے گا ادھر اور مجرم اگر کہیں اور ہے تو وہ پتھر کیسے پیچھا کرے گا، لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہو گیا۔ ٹیکنالوجی جو آج کل ہے، ڈرون ایسے ہی جو ہے آج کل جو جدید ٹیکنالوجی تیار ہو رہی ہے مجرم کو مارنے کے لیے، اس میں کیا ہوتا ہے، کسی مجرم جس کو مارنا ہوتا ہے اس کا نام فیڈ کر دیتے ہیں اور وہ سسٹم سے اس کے پیچھا کرتے ہیں، بس کو کہیں بھی ہوگا مار دے گا جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو بہت پرانی چیز ہے، مسومتاً، اللہ فرما رہے ہیں ہر مجرم کے لیے ہم نے اس پر نشانی لگائی ہوئی تھی، اس کو تلاش کر کے وہ پتھر اس کو لگتا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو سچے اللہ کے طالب ہوں اور اللہ سے توبہ اور استغفار میں لگے ہوئے ہوں اور اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں، ان کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ مجرم لوگوں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مجرم لوگوں کو سمجھانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، ان کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا۔ فَأَخْرَجْنَا، عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالی نے پہلے ایمان والوں کو کہا کہ وہاں سے نکلو، چلو بھائی۔ ایک تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ چاہے ہم گھر میں رہتے ہوں، کسی کے ساتھ بھی رہتے ہوں، اطراف میں دوست یار ہوں، کسی برائی میں مبتلا ہوں، تو ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی نہ کسی بہانے ان کو اچھی بات بتانے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن انداز ایسا ہو کہ جس سے ان کو برا نہ لگے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اپنے آپ کو بری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، کسی برائی میں، اور اللہ کا عذاب جو آتا ہے عموماً نماز، روزے، زکوٰۃ چھوڑنا، یہ تو ایک اللہ کی عبادت چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ گناہ تو یہ بھی ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ رعایت دے دیتے ہیں، رعایت۔ یہ عبادتوں میں کوتاہی کہتے ہیں اس کو، سستی، چھوڑ دینا۔ عذاب جو آتا ہے اور جتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آئے وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، سخت نافرمانی پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب آتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ہم اس کو نماز کا کہہ رہے ہیں بھی اچھا کام کریں، لیکن اگر کوئی آدمی برائی کا مرتکب ہے اور اس کی برائی کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کی برائی کی نحوست کا شکار ہیں، تو فرض ہے، ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کی برائی سے روکے کہ بھائی تو غلط کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تمہارے اس غلط کام کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ کسی کو برائی کرتا دیکھ کر اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم نے کسی کو برائی کرتا دیکھا اور ہم نے کہا تو ایسا ہے، غلط کرتا ہے، تو حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ کسی کو اس طرح ملامت کرنا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور اس کو حقیر سمجھنا، حدیث کے مضمون سے معلوم چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بھی یہ گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے ماریں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ میں اس سے زیادہ گنہگار ہوں بھائی۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تو ہیں پارسا اور پاک، بڑے اونچے درجے کے بزرگ، اور یہ ہے گنہگار، سیاکار، خطا کار، نحوست اس کی، اور اب اس کو ہم سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ میں تو کچھ نہیں آنا، نہ اس نے ہماری بات ماننی ہے، بلکہ الٹا ہماری مصیبت آ جائے گی۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان والے تھے اس بستی سے ان کو پہلے ہی نکال دیا کہ تم تو جاؤ یہاں سے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، یعنی جتنے ایمان والے گھر تھے اس میں، اس بستی میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے گھروں کو نکال دیا، کوئی گھر وہاں پہ نہیں رہا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یعنی وہ بستی، اس بستی کے کھنڈرات، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کی بستی کے کھنڈرات اللہ تعالیٰ نے آج تک چھوڑ دیے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنے رہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ کیا۔ کیا گناہ تھا؟ بدفعلی، یعنی مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پتھر آسمان سے برتا ہے، یعنی اس گناہ پر اللہ کی طرف سے پتھر برسائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زمانہ اتنا گرا، اتنا گیا گزرا ہوا کہ اس گناہ کو رواج دینے کے لیے قانون پاس ہو رہے تھے۔ وہ یہی گناہ تھا جو قانون پاس ہو رہا تھا کہ پچھلے دنوں، تو اس قانون کے ذریعے ان لوگوں کو یعنی سپورٹ کی جا رہی تھی، اور ان لوگوں کو قانون کے پردے میں، قانون کی چھتری میں رہ کر اس گناہ کی طرف رغبت دی جا رہی تھی کہ آپ قانوناً اس گناہ یہ کام کریں، آپ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ قانون کیا ہے کہ مرد
چاہے تو وہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے، اور کوئی مرد چاہے اپنے کو عورت بتانا وہ عورت کہہ سکتا ہے، تو وہ عورت جب ہی بتائے گا جب اس کو کسی مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس قانون کی بڑی وہ ہو رہی تھی، کچھ بدبخت قسم کے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں موجود رہے ہیں جو اس طرح کے کاموں کو رواج دیتے ہیں۔ خدا کی پکڑ ہو ایسے لوگوں کی، پھٹکار ہو ان پر کہ ایسا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، یعنی پوری بستی پر پتھر برسائے گئے اور ان کو پھر بستی کو اٹھایا اور اوپر سے پلٹ دیا زمین کی طرف، اور الٹا ہو کر زمین پر آ کر وہ بستی والے گرے ہیں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے پٹخ پٹخ کے مارا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلاف فطرت کام کر رہے تھے، خلاف فطرت، کہ ایک مرد کو اللہ نے کہا کہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل عورت سے جائز طریقے نے نکاح کے ذریعے سے کرو، لیکن یہ مرد سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا یہ خلاف فطرت کام ہے۔ پھر سزا بھی کیسی ملی کہ جس طرح ان کی کھوپڑیاں الٹی ہو گئی تھی نا، الٹا کام کر رہے تھے، اللہ نے بستی کو بھی الٹا کر دیا، بستی کو بھی الٹا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ گناہ تھا جس پر اتنا سخت عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کے انسان اس گناہ سے محفوظ رہیں، وہ سمجھیں کہ یہ گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اب اتنا واضح قرآن کریم میں یہ احکام اور یہ مضامین ہیں، لیکن اتنا گیا گزرا دور ہے کہ قرآن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے، خوف خدا ہے نہیں، اس لیے ایسے قوانین کو، یعنی قانون کو پاس کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ممبران قومی اسمبلی وغیرہ کے، ان کے پاس اور تو کوئی قوانین بنانے کا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اس طرح کے قوانین کو وہ قانون کی شکل دے رہے ہیں تاکہ قانون کی چھتری میں رہ کر کوئی مجرم اس طرح کا جرم کرنا چاہے تو اس کو کوئی برا نہ کہے، اس کو کوئی برا نہ کہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وفی موسیٰ، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔